کچھ کہانیاں ہوتی ہیں ہے نا جو صرف کہانیاں نہیں رہتی، ایک احساس بن جاتی ہیں۔ ہاں، ایک احساس، ایک کیفیت جو آپ کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ آج ہم جس کہانی کی گہرائی میں اتریں گے وہ بالکل ایسی ہی ہے۔ جی، بظاہر تو یہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گمنام بس سٹینڈ کی کہانی ہے، لیکن یہ اپنے اندر وقت، انتظار، محبت اور نقصان کے نہ جانے کتنے جہاں سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل۔ اور اس کہانی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم اس کا جائزہ لیتے ہوئے صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے جذبات کیا ہیں۔ مطلب ایک ایسا پچھتاوا ہے جو ایک شخص 12 سال تک اٹھائے پھرتا ہے۔ 12 سال؟ جی، اور ایک ایسی امید بھی ہے جو دنیاوی منطق سے بالکل باہر ہے۔ اس کی پوری فضا میں ایک صوفیانہ رنگ ہے جو حقیقت اور روحانیت کے بیچ کی لکیر کو بہت خوبصورتی سے دھندلا دیتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد اسی جذباتی گہرائی میں اترنا ہے، یہ سمجھنا کہ اللہ دتہ کے کردار کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے اور یہ کہانی ہمیں انتظار اور معافی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، کہانی کا آغاز ہی ایک ایسی تصویر سے ہوتا ہے جو ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ پنجاب کا ایک گمنام بس سٹینڈ، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں وقت رک سا گیا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، وقت رک سا گیا ہے نا؟ آپ تصور کریں ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرف خاموشی ہے، صرف ہوا کی سرسراہٹ یا دور سے آتی اذان کی ہلکی سی صدا۔ یہ ماحول ہی کہانی کے مرکزی خیال یعنی ٹھہراؤ کو قائم کر دیتا ہے۔ اور یہ ٹھہراؤ صرف ماحول کا نہیں ہے، یہ کہانی کے مرکزی کردار کی زندگی کا بھی ہے، اللہ دتہ۔ اس کا معمول اس ٹھہراؤ کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جی، روز صبح 6 بجے ایک ہی وقت پر وہ اس بس سٹینڈ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ صاف ستھرا کرتا پاجامہ، سر پر پرانی پگڑی اور ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا تھیلا۔ اور اس تھیلے کی تفصیل وہ بہت دلچسپ ہے، یعنی وہ تیاری تو کرتا ہے ایک سفر کی، لیکن وہ سفر کبھی شروع ہی نہیں ہوتا۔ وہ بس وہاں بیٹھ کر ایک ایسی بس کا انتظار کرتا ہے جو کبھی نہیں آتی۔ یہ روز کا معمول دیکھ کر کوئی بھی سوچے گا کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ یہ معمول سے بڑھ کر ایک رسم ہے، ایک عبادت، یا شاید خود کو دی گئی ایک سزا ہے۔ آس پاس کے لوگ اسے دیکھتے ہوں گے، دکاندار، آنے جانے والے۔ جی، سب اسے دیکھتے ہیں۔ کوئی اسے پاگل سمجھتا ہے، کوئی اس پر ہنستا ہے، کوئی ترس کھاتا ہے، لیکن اس کا یہ عمل، یہ خاموش انتظار، اس کے اندر کے ایک ایسے گہرے درد کا اظہار ہے جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ خاموشی ایک دن ٹوٹتی ہے۔ ایک نیا بس کنڈکٹر آتا ہے، ہاں، جو شاید اسے روز دیکھ کر تنگ آ چکا تھا۔ وہ ہنس کر اس سے پوچھ ہی لیتا ہے، چاچا جی آپ پھر آ گئے؟ میرپور خاص جانے والی بس کا روٹ تو 12 سال پہلے بند ہو گیا تھا۔ 12 سال! یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو یقین نہیں آتا۔ 12 سال ایک ہی جگہ، ایک ہی امید کے ساتھ۔ ناقابل تصور ہے۔ اور اللہ دتہ کا جواب بھی اتنا ہی غیر معمولی ہے۔ وہ کچھ کہتا نہیں، بس اپنی جیب سے ایک پرانا زرد پڑ چکا ٹکٹ نکال کر اس کنڈکٹر کو دکھاتا ہے۔ اس ٹکٹ کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ کاغذ بوسیدہ ہے، کونے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اس پر لکھی تحریر اب بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ کیا لکھا ہے اس پر؟ لاہور سے میرپور خاص، تاریخ 14 اگست 2008، اور مسافروں کے نام اللہ دتہ +1۔ اور بریکٹ میں لکھا ہے بیوی سغرا بی بی۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ ٹکٹ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ ایک ٹائم مشین ہے، ایک ایسا دروازہ جو سیدھا ماضی میں کھلتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ ٹکٹ صرف اس کی کہانی کا ثبوت نہیں ہے، یہ ہم سب کی زندگی میں موجود ان چیزوں کی طرح ہے جنہیں ہم جانے نہیں دیتے۔ کوئی پرانی تصویر، کوئی خط۔ جی، یہ اللہ دتہ کے لیے صرف ایک یاد دہانی نہیں، یہ اس کا کفارہ ہے۔ وہ اسے ہر روز اپنی جیب میں ایک بوجھ کی طرح محسوس کرتا ہوگا۔ یہ اس وعدے کا وزن ہے جو وہ پورا نہیں کر سکا۔ اور پھر شاید پہلی بار اللہ دتہ اپنی کہانی کسی کو سناتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ ٹکٹ اس کا اور اس کی بیوی سغرا کا ہے۔ اس دن وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی اور وہ اپنے پہلے بچے کی پیدائش کے لیے لاہور سے گاؤں جا رہے تھے۔ او خدایا! لیکن راستے میں ہی سغرا کو درد شروع ہو گیا۔ اس نے ڈرائیور اور کنڈکٹر سے بس روکنے کی، اسے ہسپتال لے جانے کی بہت منتیں کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ کہہ کر کہ بس لیٹ ہو جائے گی۔
باقی مسافروں کو پریشانی ہوگی۔ جی، اور یہی کہانی کا سب سے المناک پہلو ہے۔ جب تک بس ہسپتال پہنچی بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ اللہ دتہ کی زندگی کا روک بن گئے۔ اگر 20 منٹ پہلے آ جاتے تو بچہ بچا لیتے۔ شاید بیوی کو بھی بچایا جا سکتا تھا۔ بس وہ 20 منٹ اللہ دتہ کی پوری زندگی پر حاوی ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی پچھتاوا اللہ دتہ کو ہر روز اس بس اسٹینڈ پر کھینچ لاتا ہے۔ اس کا وہاں آ کر بیٹھنا دراصل وقت کو پیچھے لے جانے کی ایک لاشعوری کوشش ہے۔ وہ ان 20 منٹوں کو ہر روز دوبارہ جینے آتا ہے، اس امید پر کہ شاید آج وہ غلطی سدھر جائے۔ بالکل، شاید آج وہ بس وقت پر پہنچ جائے۔ یہ انتظار ایک سزا بھی ہے جو اس نے خود کو دی ہے، اور ایک امید بھی کہ شاید اسے کبھی معافی مل جائے۔ تو وہ 12 سال سے ایک ہی جگہ پر ایک ہی بس کا انتظار کر رہا ہے جو کبھی نہیں آنی۔ یہ تو ذہن کو سن کر دینے والی بات ہے۔ جی، لیکن پھر کہانی میں ایک نیا کردار آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ وہاں کھڑا ایک 18 سالہ لڑکا حمزہ، وہ یہ ساری کہانی سن لیتا ہے۔ اور حمزہ کا رد عمل بہت اہم ہے۔ وہ رو پڑتا ہے، وہ اس درد کو محسوس کرتا ہے جسے باقی سب لوگ 12 سال سے نظر انداز کر رہے تھے۔ اور پھر وہ اپنی جیب سے 1000 روپے نکالتا ہے، اللہ دتہ کے ہاتھ پر رکھتا ہے اور کہتا ہے، چاچا آپ جائیے، آج آپ کا انتظار ختم ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت طاقتور لمحہ ہے۔ ایک نوجوان نسل کا فرد ایک پرانی نسل کے درد کو نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ اسے ختم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ جی، حمزہ کا کردار یہاں صرف رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، وہ اس ٹھہرے ہوئے ماحول میں باہر سے آ کر ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اس چکر کو توڑتا ہے جو 12 سال سے چل رہا تھا۔ ایک طرح کی غیبی مدد ہے نا؟ آپ کہہ سکتی ہیں، ایک ایسا لمحہ جہاں انسانی ہمدردی اس تقدیر کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے جو 12 سال سے ایک ہی جگہ رکی ہوئی تھی۔ اور پھر وہی ہوتا ہے، ایک بس آتی ہے اور حمزہ اور کنڈکٹر مل کر اللہ دتہ کو اس میں بٹھا دیتے۔ وہ منظر بہت جذباتی ہے۔ بہت زیادہ۔ اللہ دتہ کھڑکی کے پاس بیٹھتا ہے، اپنے اسی پرانے ٹکٹ کو کھولتا ہے جس میں اس کی اور سغرا کی شادی کی ایک چھوٹی سی بلیک اینڈ وائٹ تصویر ہے۔ وہ اس تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور جیسے ہی بس چلتی ہے کہانی کے پس منظر میں اللہ ہو کی دھیمی صدا کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ کوئی دنیاوی سفر نہیں رہا؟ بالکل نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی روحانی سفر شروع ہو گیا ہے۔ بالکل، وہ اب میرپور خاص نہیں جا رہا، وہ کہیں اور جا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بند کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ باہر کی دنیا کو نہیں بلکہ اپنے اندر کی دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ وہ تصویر اس کی منزل ہے۔ اور اللہ کی صدا اس سفر کو ایک عبادت کا رنگ دیتی ہے۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد اس کا سفر بالآخر شروع ہو ہی گیا۔ اور یہاں سے کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جہاں حقیقت اور روایت وہ آپس میں گھل مل جاتے ہیں۔ جی، اگلی صبح 6 بجے بس سٹینڈ پر اللہ دتہ نہیں ہوتا۔ 12 سال میں پہلی بار وہ جگہ خالی ہوتی ہے۔ اور یہیں سے کہانی ایک لوک داستان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب یہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں جو شاید سچ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ بالکل، لوگ کہتے ہیں کہ اس رات آخری بس کے ڈرائیور نے بتایا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بوڑھا شخص اس کی بس میں سوار ہوا تھا، اور راستے میں ایک بالکل سنسان ویران جگہ پر اس نے بس رکوائی۔ اترتے وقت وہ مسکرا رہا تھا اور اس نے ڈرائیور سے کہا، کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، آج میری سغرا مجھے لینے آئی ہے، اب مجھے ٹکٹ کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ! یہ ایک بہت خوبصورت سوال ہے کہ کیا یہ واقعی ہوا ہوگا یا یہ وہ کہانی ہے جو لوگوں نے اس کے دکھ کو ایک خوبصورت انجام دینے کے لیے خود بنا لی؟ اور شاید اس کا جواب اتنا اہم نہیں جتنا خود یہ کہانی اہم ہے۔ یہی تو داستان گوئی کی اصل طاقت ہے۔ جب حقیقت بہت تکلیف دہ ہو تو انسان اسے ایک ایسا انجام دیتا ہے جو اسے سکون دے۔ کمیونٹی نے مل کر اس کے ذاتی المیے کو ایک اجتماعی روحانی داستان میں بدل دیا ہے۔ اور اس میں جو سفید کپڑوں کا ذکر ہے وہ بھی بہت معنی خیز ہے۔ اس کا دنیاوی سفر ختم ہو گیا اور اب ایک نیا روحانی سفر شروع ہوا ہے۔ اب مجھے ٹکٹ کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے اب کسی دنیاوی وسیلے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کی منزل، اس کی سغرا خود اسے لینے آ گئی ہے۔ اس کا انتظار بالآخر قبول ہو گیا ہے۔ اور کہانی کا اختتام
اس صوفیانہ خیال کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب وہ بس سٹینڈ سونا رہتا ہے، لیکن اگر رات کو وہاں سے گزریں تو دور سے ایک عورت کی لوری کی آواز آتی ہے۔ یہ سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وصال کا تصور ہے، یعنی محبوب سے ملاپ۔ اللہ دتہ کا انتظار جسمانی طور پر ختم نہیں ہوا۔ وہ میرپور خاص نہیں پہنچا؟ نہیں پہنچا، لیکن روحانی طور پر وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا ہے۔ وہ اپنی صغرا اور اپنے بچے سے جا ملا ہے۔ وہ لوری اس بات کی علامت ہے کہ اس کا خاندان جو اس دنیا میں بکھر گیا تھا، وہ اب دوسری دنیا میں مکمل اور پرسکون ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کہانی ایک عام آدمی کے دکھ سے شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ ایک ایسی پراسرار اور روحانی داستان میں بدل جاتی ہے جہاں حقیقت اور خواب کی سرحدیں مٹ جاتی ہیں۔ بالکل، یہ ایک سفر ہے جرم اور سزا سے معافی اور وصال تک کا۔ کہانی کی آخری لائنیں اس پورے سفر کا نچوڑ ہیں۔ شاید کبھی کبھی انتظار ختم نہیں ہوتا، کبھی کبھی وقت بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ لائنیں بہت گہری ہیں۔ جی، میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار، یعنی اس کی اپنی بیوی اور بچے سے محبت، وہ جذبہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ اللہ دتہ کے وجود کا حصہ تھا، لیکن وہی وقت جو اس کا دشمن تھا، جی، جو 20 منٹ کی تاخیر کی وجہ سے اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہی وقت بالآخر اس کی معافی اور رہائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 12 سال کے صبر نے اس کے گناہ کو دھو دیا، اور وقت نے اسے معاف کر دیا۔ اسے روحانی طور پر سکون مل گیا، اور شاید یہی سب سے بڑی معافی تھی۔ یہ واقعی ایک ایسی کہانی ہے جو بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی بالکل۔ ایک آخری سوچ، یہ گفتگو سن کر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ پوچھنے کے بجائے کہ کیا یہ کہانی سچی ہے، شاید زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ایسی کہانیاں ہمیں سنانے والوں اور سننے والوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ ہمیں اس بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ اپنے اجتماعی اور ذاتی زخموں کو بھرنے کے لیے، اپنے دکھوں کو ایک پرسکون انجام دینے اور امید کو زندہ رکھنے کے لیے داستان گوئی کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔